تو ہم لوگوں نے آگے چل کر یہی کیا کہ اپنے بل پر اپنی انڈسٹری کو کھڑا کیا. آج ہم لوگ کسی کے بھروسے نہیں بیٹھے رہے کہ کوئی کام دے گا ہمیں تو ہم کام کریں گے. ہم لوگوں نے اپنے طور سے اپنے ہی شہر میں محنت کی. بامبے میں اپنے حساب سے میں ممبئی میں اسٹرگل کیا کرتا تھا, ادھر جا ادھر جا, اس سے مل اس سے مل. اور بات وہاں پر بھی آئی تھی کہ ہماری فلم سپرمین جو ہے PVR تھیٹر میں ریلیز ہوئی تھی اور انڈسٹری کی بڑی بڑی ہستیوں نے اس فلم کو دیکھا تھا اور سبھی لوگوں نے بہت سراہا تھا, کافی تعریفیں کی تھی. اسی وقت اسی دن جس دن ہم لوگوں نے وہ فلم دیکھی PVR تھیٹر میں, اسی دن عامر خان صاحب نے ہم لوگوں کی ٹیم کو اپنے گھر پر بھی انوائٹ کیا تھا اور ہم لوگوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے وغیرہ پی اور انہوں نے ہمیں 1.5 گھنٹے کا وقت دیا تھا اور 1.5 گھنٹے تک ہم سے باتیں کرتے رہے. وہ زیادہ باتیں فائزہ جی سے کر رہے تھے کیونکہ وہ اس ڈاکیومنٹری کی ڈائریکٹر تھی. تو فائزہ جی سے بھی مل کر وہ بہت خوش ہوئے. انہوں نے سب بتایا کہ ہم لوگ کس طرح سے کام کرتے ہیں. کچھ اچھی خاصی کچھ باتیں ہوئی, پھر ہم لوگ وہاں سے نکل گئے. پھر اس کے بعد ہمارے انوراگ کشیپ سر نے ہمیں گھر پہ دعوت دی کھانے کی. پھر ہم لوگ دوپہر کا کھانا ان کے ساتھ کھایا ہم لوگوں نے اور ان کے ساتھ ہم لوگ قریب 4 سے 5 گھنٹہ ان کے گھر پر تھے. وہاں پر بھی بہت ساری باتیں ہوئی. انوراگ سر نے بھی کافی ہمت دی, حوصلہ افزائی کی ہم لوگوں کی. اور اس کے بعد پھر ہم لوگ واپس اپنے اپنے گاؤں آ گئے. لیکن انڈسٹری نے تعریفیں بہت کی, واہوائی کی, اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ کام کسی نے نہیں دیا ہمیں. شاید اس میں ان لوگوں کی غلطی بھی نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں کو اس طرح کے کام کی ضرورت نہیں ہے جیسا ہم لوگ کرتے ہیں. کیونکہ ہم لوگ سب جگاڑ میں کام کرتے ہیں. ہم لوگ کرین کی جگہ بیل گاڑی کا استعمال کرتے ہیں, ٹرالی کی جگہ بائک یا سائیکل کا استعمال کرتے ہیں. اور ان لوگوں کی انڈسٹری جو ہے ہماری آلریڈی بہت زیادہ ایڈوانس ہے. تو ان لوگوں کو صرف ہمارا یہ جذبہ پسند آیا تھا کہ ہم لوگ کچھ اچھا جگاڑ کر کے کام کرتے ہیں, لیکن انہیں ہمارے ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی. شاید یہ وجہ بھی رہی ہوگی کہ ان لوگوں نے ہمیں کام نہیں دیا. اور دوسرا یہ کہ ہم لوگوں کا جو سبجیکٹ ہے, کانسیپٹ جو ہم لوگ چنا کرتے تھے, وہ بالکل لوکل اور بہت سادھارن سا ہوا کرتا تھا, عام زندگی سے جڑا ہوا کرتا تھا. اور بالی ووڈ میں اس طرح کا نہیں کہ وہاں تو سب تام جھام ہی الگ ہوتی ہے ہر چیز کی. جتنا پیسے میں ہم لوگ ایک فلم بنا لیتے ہیں اتنا تو ان لوگوں کی میٹنگ میں خرچہ ہو جاتا ہوگا, میٹنگ سیٹنگ میں خرچہ ہو جاتا ہوگا کہ لاکھوں روپے تو ان کے چائے پانی اور ناشتے پانی میں ختم ہو جاتے ہوں گے, لیکن ان لوگ اتنے میں ایک فلم بنا لیتے ہیں اور بنا لیتے تھے. تو دوستوں پھر وہ سفر آگے بڑھتا رہا. پھر اتفاق ایسا ہوا کہ عامر خان جی نے سنیل بورا جی جو ہے ان سے کہا کہ یار بچوں سے مل, مالیگاؤں میں جا کر ان کی ٹیم کچھ اچھا کام کر رہی ہے. پھر وہ ہم سے ملنے کے لیے آئے. وہ فلم خریدی انہوں نے, ہماری مالیگاؤں کا سپرمین جو اوریجنل تھی. پھر وہ فلم کو ایسا ہوا کہ اسی دوران میں اس فلم کا جو لیڈ ہیرو تھا شفیق, اس کو کینسر ہو گیا. اس کو کینسر ہونے کی وجہ بھی دوستوں اس کی غلطی تھی کیونکہ وہ گٹکا کھاتا تھا, پوڑی کھایا کرتا تھا, گٹکا کھایا کرتا تھا, اور اس کو کینسر ہو گیا اور ایک دم لاسٹ اسٹیج والا معاملہ تھا. پھر بھی دیپتی بھٹناگر جی وغیرہ نے مل کر اس کا علاج وغیرہ کرانے کی کوشش کی, اپنے ڈاکٹروں سے مل کے بات کر کے. اس لڑکے کی آخری خواہش تھی کہ وہ سپرمین فلم جو ہے آڈینس کے ساتھ میں بیٹھ کر تھیٹر میں دیکھنا چاہتا ہے, آڈینس کے ساتھ. تو پھر ہم لوگوں نے, ناصر بھائی نے جلدی سے ارینجمنٹ کیا تھیٹر کا, اور ہم لوگوں نے وہ فلم اسپیشلی اس کے لیے ایک شو ہم نے تھیٹر میں ریلیز کی. اور اس شو میں ہمارے 4 چاند اس وقت لگ گئے جب اس پریمیئر میں سنیل بورا جی اور انوراگ کشیپ جی وہ فلم دیکھنے کے لیے مالیگاؤں آئے تھے. وہ فلم ان لوگوں نے دیکھی, شفیق سے ملے, شفیق بہت خوش ہوا, اسے بہت اچھا بھی لگا. اور دوستوں ایک اس کا فلم تو اینڈ ہو گئی, لیکن اس شفیق کی زندگی کہانی کا وہ آخری دن تھا, وہ آخری رات تھی اس کی. اس نے وہ فلم ہم لوگوں کے ساتھ, آڈینس کے ساتھ بیٹھ کر دیکھی, اور اسی رات اس کا 1 بجے یا 1:30 بجے انتقال ہو گیا. اور وہ ہیرو جو سپرمین جو گٹکے کے خلاف لڑائی لڑ رہا تھا, اس کی موت کا کارن بھی وہ گٹکا ہی بنا, کیونکہ وہ خود اس کا عادی تھا. اس لیے بڑے بزرگوں نے کہا ہے کہ جس چیز کی تم سامنے والے کو منع کر رہے ہو, جس چیز سے, پہلے تم وہ خود چھوڑو, اس کے بعد تم دوسرے کو نصیحت کرو. تو وہ سپرمین, وہ بچہ, آج اس کی زندگی شروع ہونے والی تھی, مگر وہ فلم کا اینڈ
کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کا خاتمہ بھی ہو گیا. تو اس چیز کا بہت افسوس ہوا تھا. انوراگ کشیپ سر کو بھی بہت افسوس ہوا تھا اس بات کا کہ یار یہ مطلب ان کو ایسا لگا تھا کہ شاید یہ ہم لوگوں کی وجہ سے ہوا. تو میں نے کہا تھا نہیں سر وہ آپ لوگوں سے مل کے بہت خوش ہوا تھا. تو اس طرح سے زندگی ہوتی ہے دوستوں. اگر وہ تھوڑا سا سنبھل جاتا یا چھوڑ دیتا تو آج کسی اور مقام پر ہوتا. کیونکہ آج ہمارا مالی ووڈ جس مقام پر ہے اس میں ہمارے سبھی آرٹسٹ کافی دور دور تک لوگ ان کو جاننے لگے ہیں, پہچاننے لگے ہیں. تو ہم لوگوں نے آگے چل کر یہی کیا کہ اپنے بل پر اپنی انڈسٹری کو کھڑا کیا. آج ہم لوگ کسی کے بھروسے نہیں بیٹھے رہے کہ کوئی کام دے گا ہمیں تو ہم کام کریں گے. ہم لوگوں نے اپنے طور سے اپنے ہی شہر میں محنت کی اور ہمارے ہی شہر نے ہمیں آج وہ مقام دیا. آج بہت بڑا احسان ہے اوپر والے کا کہ دور دور سے لوگ, یعنی آدھی دنیا میں جہاں جہاں بھی ہندی اردو بولی جاتی ہے وہاں کے لوگ ہمارے کلاکاروں کو دیکھتے ہیں, ان کو پسند کرتے ہیں. تو یہی چیز ہوتی ہے دوستوں کہ ہمیں زندگی میں ہمیشہ دوسروں سے سبق حاصل کرنا چاہیے. کہ بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یار وہ ایسا کر رہا ہے تو میں بھی کروں گا اور اس کے جیسا میرا بھی نام ہوگا. ایسا کبھی نہیں ہوگا. جو اوپر والے نے قسمت میں آپ کے لکھ دیا وہ ہر حال میں ہو کے رہے گا. تو آپ کسی کو دیکھ کر بلا وجہ کے اپنے آپ کو پریشان مت کیجیے. اپنی زندگی ہے اسے کیسے سنوارا جائے, سدھارا جائے, اس کے بارے میں ہمیں خود سوچنا ہے. تو یہ تھی ہمارے شفیق سپر مین کی کہانی. اب میری کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں. تو سپر مین ریلیز ہونے کے بعد میرا دل ہوا کہ میں بھی بمبے پہ جا کر کچھ اسٹرگل کروں. کیونکہ ابھی انوراگ کشیپ جی ہے, عامر خان سر ہیں, زویا اختر جی ہے, فرحان اختر جی ہے, سبھی سے پہچان ہو گئی. کچھ نہ کچھ کام مل جائے گا. میں ممبئی گیا, بھٹکتا رہا, ادھر جا ادھر جا, کوئی کبھی نہیں ملا. نہ انوراگ کشیپ سر ملے, نہ عامر خان ملے, نہ زویا اختر, نہ فرحان اختر, کوئی بھی نہیں ملا. تو پھر میں سوچتا تھا کہ اب گزارا کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑے گا. تو پھر میں نے وہاں پر ایڈیٹر کی جاب حاصل کر لی, ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے. تو ہمارے ممبئی میں آدرش نگر کا ایک ایریا ہے جہاں پر ایڈیٹنگ کے اسٹوڈیوز وغیرہ بہت سارے ہیں. تو میں وہاں پر جا کے لوگوں سے ملا کہ بھائی میں ایڈیٹر ہوں, مجھے ایڈیٹنگ آتی ہے, کام رہا تو مجھے بتانا. تو میں روزانہ آفیسز کے چکر لگایا کرتا تھا کہ کچھ کام مل جائے گا. مگر وہاں بھی سب کے ایڈیٹرز فکس تھے. کبھی کبھی کام مل جاتا تھا, ہفتے میں ایک آدھ بار کام ملتا تھا. تو 100 روپے گھنٹے کے حساب سے وہاں پہ ایڈیٹنگ کا پیسہ ملا کرتا تھا مجھے کہ بھائی 1 گھنٹہ ایڈٹ کروں گا تو 100 روپیہ ملے گا. اس ایڈٹ میں مجھے سارے کام کرنے ہوتے تھے. ایڈیٹنگ, کلر کریکشن, بیک گراؤنڈ میوزک, ساؤنڈ ایفیکٹس, یہ وہ ہر چیز کرنی تھی, ٹائٹلنگ وغیرہ. تو وہ 100 روپیہ گھنٹے کے حساب سے آدمی دن بھر میں کتنا کام کرے گا, 6 گھنٹہ 7 گھنٹہ یا 8 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ. اب ممبئی میں خرچہ بھی بہت زیادہ, ہر چیز مہنگی. اب مان لو میں اگر 8 گھنٹہ بھی کام کرتا ہوں تو 800 روپے ملتا تھا. مگر وہ پیسہ لے کے گھر پہنچنے تک اس میں سے 300-400 روپے تو ختم ہو جاتا تھا. بس کا کرایہ ہے, کھانا ہے, یہ ہے وہ ہے, اس میں تو 200-300-400 روپے آرام سے ختم ہو جاتا تھا. اب وہ 400 روپے میں کب تک گزارا کرنا ہے جب تک کہ دوسرا کام نہیں ملتا, اور دوسرے کام کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی تھی کہ وہ کب ملے گا. تو پھر روز فون لگنا شروع کر دیا کہ بھائی کام ہے کیا ہے کیا ہے کیا. تو اس طرح سے بہت مشکل سے زندگی گزر رہی تھی. اور پھر میں ایسا بھی ہوا کبھی کبھی کہ جیب میں پیسہ نہیں ہے تو کچھ کھانے کے لیے کیا کیا جائے, تو ایک وڑا لے لیتا تھا اور اس کے ساتھ 2 پاؤ لے لیتا تھا. اور وہ ایک وڑے کو آدھا آدھا کر کے ایک پاؤ میں رکھ کے وہ کھایا کرتا تھا تاکہ اسے پیٹ بھر جائے. پھر اس کے بعد چائے کے لیے کچھ جگاڑ ہو جائے, کچھ دوست مل گئے. تو یہ ساری چیزیں بڑی مشکل سے گزر رہی تھی. اس کے اوپر سے ذمہ داری, سب سے بڑا ستم یہ تھا کہ فیملی کی ذمہ داری بھی تھی. بچوں کی اسکول کی فیس ہے, گھر کا بھاڑا ہے, رکشہ کا بھاڑا ہے, پھر ایگزامس ہوتے تھے, ان کی فیس, ان کی بکس, کوئی بیمار ہو گیا, کچھ ہو گیا, کوئی شادی بیاہ ہے, کوئی تہوار آ گئے, پیسہ نہیں. اس قدر پریشانی اب کس کو بتائیں. ہر انسان اپنی اپنی زندگی میں, اپنی اپنی دنیا میں پریشان ہے. ہم کس سے اپنی زندگی کا شکایت کرتے ہیں. تو گزر رہی تھی زندگی, میں بھی پریشان تھا, لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے. اور پھر ممبئی میں میرے کچھ دوست تھے جو مجھے بہت, انہوں نے سپورٹ کیا, مجھے بہت حوصلہ دیا. اس میں ہمارے پلاش چودھری جی ہیں, اور آپ کو بتاؤں کہ میرے دوست ہیں کلیم شیخ,
इन लोगों ने मुंबई में मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत हौसला दिया, बहुत हिम्मत दी। और फिर मेरे मालेगांव में भी मेरे कुछ दोस्त ऐसे थे जो मैं अक्सर उनसे कहा करता था कि यार अब मुझे लाइन छोड़ देनी, अब मैं नहीं करूँगा, बहुत हो गया यार, मैं थक गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। लेकिन वो लोग कहते थे कि नहीं अकरम भाई, तुम कोशिश करो, होगा, थोड़ी सी हिम्मत से काम लो, सब होगा, अभी तो तुम्हारा आगे बढ़ने का वक्त आया है, तुम पीछे मत हटो। और उन दोस्तों में मेरे ये सुनील बोरा जी जो सो रहे हैं, ये इनका भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें। लेकिन स्ट्रगल के जो पीरियड थे ना दोस्तों, 2016-17 तक के, वो बहुत टफ थे। मैं आपको बताऊं कि जब रमजान महीना था पिछले 2017 का, मैं उस वक्त मुंबई में ही था, स्ट्रगल कर रहा था। तो रमजान का पीरियड आ गया, 2017 में रमजान का महीना लगा, तो मैं रोजा रख लिया करता था कि दिन में कुछ खाने का होता नहीं है, रोजा रख लेता हूँ, कम से कम सवाब तो मिलेगा। और जब रात होती थी, इफ्तार का वक्त होता था, तो मैं किसी भी मस्जिद में जाके बैठ जाता था, क्योंकि उसमें हमेशा हर साल रमजान महीने में हर मस्जिद में रोजेदारों के लिए इफ्तार का इंतजाम किया जाता है। तो हमारे आदर्श नगर एरिया में ही एक पंडाल बना हुआ था, और उस पंडाल में खास बात उसकी ये थी कि उस पंडाल में सभी लोग मिल के पैसा जमा करके रोजेदारों के लिए इफ्तार का इंतजाम करते थे। उसमें हिंदू भी थे, उसमें मुस्लिम्स भी थे, उसमें सिख्स भी थे, सभी थे। वो सब के पैसे से रोजाना पूरा महीना भर वो इफ्तार का इंतजाम करते थे रोजेदारों के लिए। तो मेरे जैसे भूखे प्यासे भी वहां पहुंच जाते थे, जो रोजा भले नहीं रखते होंगे मगर भूख उनको वहां तक ले आती थी। वो भी बैठ के रोजादारों के साथ खा लेते थे कुछ देर, कुछ वक्त के लिए, उस रात के लिए उनका पेट भर जाया करता था। तो मेरा भी रोज का मामूल था कि मैं इफ्तार के वक्त वहां जाकर बैठ जाया करता था। अजान होती थी, सब इफ्तार करते थे, इफ्तार के साथ साथ पेट भी भर जाता था। फिर घर जाता था, अपना सो जाए, फिर उसके बाद सहरी के वक्त में उठ के फिर से पानी वानी पी के फिर रोजे की नियत करके फिर सो जाते थे। तो ये सिलसिला पूरा महीना चलता रहा। फिर आखिर में ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल थक गया था, अब मुझसे बर्दाश्त हो नहीं रहा था कि मैं कैसे क्या एडजस्टमेंट करूं या कैसे अफोर्ड करूं ये सब चीज़ों को। तो मैंने फाइनली फिर फैसला कर लिया कि मैं मालेगांव वापस चला जाऊंगा, और मैं फिर मालेगांव वापस आ गया। और ये सोच करके मेरा फोटो स्टूडियो फिर से रीस्टार्ट करूंगा, उसको वापस चालू करूंगा, और फिर बस वही अब जिंदगी रहेगी, अपना जो भी छोटा मोटा काम अपने गांव में ही करते रहेंगे। और फिर से मैंने अपनी पुरानी जिंदगी की शुरुआत वापस कर दी, और फिर मैं स्टूडियो में बैठकर काम करने लगा।